بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب البخاری حدیث نمبر 1. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیوں کر ہوا؟ نیز اللہ عز و جل کے فرمان کی وضاحت. ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی نازل فرمائی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء علیہم السلام کی طرف نازل کی تھی. حضرت علقمہ بن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ کہتے سنا. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا. پھر جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی. فائدے میں لکھتے ہیں، اس حدیث کی مذکورہ بالا عنوان سے بائیں طور مطابقت بیان کی گئی ہے کہ اگرچہ نبوت اور رسالت ایسی چیز نہیں ہے جسے محنت و ریاضت کے بلبوتے پر حاصل کیا جا سکے، بلکہ یہ خاص عنایات ربانی کا نتیجہ ہے. تاہم اہل دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف ہجرت کر کے غار حرا میں خلوت گزین ہونا عطیہ نبوت ملنے کا سبب ضرور بنا ہے، اور یہ خلوت گزینی بھی اللہ کے فضل اور احسان ہی سے نصیب ہوئی. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے غار حرا تک ہجرت کرنا، نزول وحی کا مقدمہ اور مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا ظہور وحی کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوا، کیونکہ مکے میں کفار کی مخالفت کی وجہ سے وحی کو عام کرنے کا موقع نہ مل سکا، اور ہجرت مدینہ کے بعد اس وحی کا خوب چرچا ہوا. اس حدیث میں اعمال سے مراد انسان کے وہ اختیاری افعال ہیں جو عبادات کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ عبادات ہی میں اخلاص اور حسن نیت کی ضرورت ہوتی ہے. فساد نیت سے عبادات کی ادائیگی نہ صرف ثواب سے محرومی کا باعث ہے بلکہ اللہ کے ہاں اس پر سخت سزا کا بھی اندیشہ ہے. اس کے برعکس عادات و معاملات نیت کے بغیر بھی وقوع پذیر ہو جاتے ہیں. مثلا کوئی شخص کسی کو 1000 روپے دیتا ہے تو دوسرے کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، البتہ اگر وہ اس میں نیت اللہ کی رضا کر لے تو پھر اخلاص آ جانے سے اسے بھی عبادت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے جس پر اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا وعدہ ہے. چونکہ نیت دل کا فعل ہے اس لیے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا تکلف محض ہے. نیز جن عبادات اور اعمال کا تعلق ہی دل سے ہے، مثلا خشیت و انابت اور خوف و رجا وغیرہ، ان میں سرے سے نیت کی ضرورت ہی نہیں. بہرحال حج اور عمرے کی نیت کے علاوہ کسی بھی عمل کی نیت کے لیے زبان سے نیت کے الفاظ بولنا بدعت ہے. ہر عمل کے لیے دل میں جو نیت ہوتی ہے وہی کافی ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستو، آپ کے خدمت میں بخاری شریف کا اردو ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے. الحمدللہ انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو ہم اس کو ضرور مکمل آپ کی خدمت میں اردو ترجمے کے ساتھ بخاری شریف پیش کریں گے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور ہماری یہ کوشش پسند آئے تو پلیز ہمیں لائک کیجئے، ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے تاکہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیوز پہنچ سکیں، خاص کر کے ان لوگوں تک جن کو علم حدیث اور علم قرآن جہاں تک نہیں پہنچ سکتا. میں آپ سب کے لیے اور اپنے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.